ایک فلم بنی ہے جو 7 یا 8 منٹ کی ہے اور وہ شروع ہونے جا رہی ہے جو راحت صاحب کی پوری زندگی بتائے گی. اور آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ ایک بار زوردار تالی بجائیے. فلم آپ کے سامنے پیش ہے. شروع. تالی زوردار نہیں ہے, راحت اندوری کے شہر کی تالی نہیں ہے, زوردار تالی بجائیے. یہ ایک فلم ہے جو بہت محنت سے تیار ہوئی ہے اور 5-7 منٹ میں چالو ہو گئی ہے. میرے حجرے میں نہیں اور کہیں پر رکھ دو. آسمان لائے ہو, لے آؤ زمین پر رکھ دو. پیش ہیں ڈاکٹر جناب راحت اندوری. خواب, دوا, زہر, جام, کیا کیا ہے, میں آ گیا ہوں. بتا انتظام کیا کیا ہے. رفعت اللہ قریشی کے مجلے بیٹے نے خواب بننا شروع کر دیے تھے. حالات ٹھیک نہیں تھے, غربت تھی, تنگ راستے تھے, پر خواب تھے. پسینہ تھا, محنت تھی, لگن تھی. اردو کے کئی اخبار رسالے گھر آیا کرتے تھے. بس یہیں سے میں گزارش کرتا ہوں کہ راحت قریشی کا راحت اندوری کروٹ لینے لگا. مجھے بہت سی جو چیزیں بچپن کی یاد رہی ہیں ان میں وہ مکانات بھی مجھے آج بھی یاد ہیں کہ جب میں زمین پر سوتا تھا تو آسمان میری چھپر سے کہیں کہیں پیوند اس کے نظر آتے تھے. تو میں نے یہ اس طریقے کی زندگی گزاری تھی اپنے بچپن میں. نیا پورا کے سرکاری اردو اسکول میں قلم کاغذ سے پہلی ملاقات ہوئی. شاید راحت اندوری کے ننھے قدموں کا فیض ہے وہی رانی پورا آج بھی شاعری کا دیوانہ ہے, اور راحت اندوری کا بھی. کس نے دستک دی یہ دل پر, کون ہے, آپ تو اندر ہیں, باہر کون ہے. رانی پورا میرے لیے بالکل دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں کی طرح تھا جو وہاں کے بڑے لوگ بیٹھتے تھے. اس لیے میں نے یہ شعر کہا تھا کہ میری دلی میرا رانی پورا ہے, میری دلی میرا رانی پورا ہے, گلی میں کچھ سخنور بیٹھتے ہیں. تو وہ چھوٹی سی گلی ہے, اس میں ہم بیٹھ کر سیکھتے تھے, یہی سیکھ رہے. اب راحت قریشی کالج میں تھے. لفظ سے لفظ ٹکرانے لگے تھے. پھر قوال کشن بیتاب انہیں رانی پورے کی بزم ادب لائبریری میں لے گئے اور وہاں کھڑا کر دیا. بزم ادب سے آدھی صدی پہلے نکلی آواز آج ہندوستان ہی نہیں دنیا میں سنائی دے رہی ہے. صرف مشاعرے کا وقار نہیں ہے, اس کی پہچان بن گئی ہے. کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, کشتی تیرا نصیب چمکدار کر دیا, اس پار کے تھپیڑوں نے اس پار کر دیا. دلچسپی چونکہ میری لکھنے پڑھنے میں شروع سے بچپن سے رہی تھی تو وہ میری دلچسپی کا سامان تھا. تو میں پھر چاروں طرف دیکھنا ہی میں نے بند کر دیا. البتہ میری جو پہلا شوق تھا پینٹنگ کا وہ میں نے جاری رکھا تھا. پینٹنگ کمرشل کرتا تھا, میرا بزنس بن چکا تھا اس زمانے میں. اصل میں شاعری اور پینٹنگ میں سمجھتا ہوں یہ دونوں جڑواں بہنیں ہیں. کسی کی ایک لائن ہے کہ ہر آدمی میں ہوتے ہیں 10-20 آدمی. تو میرے اندر بھی وہ دونوں ایک ساتھ پل رہے تھے اور ایک ساتھ پرورش پا رہے تھے. تو یہ دونوں ایک ساتھ پل رہے تھے اور یہ دونوں برسوں تک ساتھ رہے اور بڑا سمجھوتا رہا, بڑا کمبینیشن رہا, کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوا. لیکن اچانک مجھے ایسا لگا جیسے شاعر نے اعلان کر دیا کہ میں ہوں, اکیلا میں ہوں, اور اس جسم پر, اس دماغ پر, اس سوچ پر صرف میرا حق ہے. دیواس کے اس مشاعرے سے شروعات ہوئی جس کی سفارش ان کی ماں مقبول بی نے کی تھی. جس کی سفارش ماں کر دیتی ہے اسے کسی اور سفارش کی ضرورت نہیں پڑتی. وہاں پر اس وقت کے ہندوستان کے جو ٹاپرز تھے, بڑے شاعر تھے, وہاں میں نے ان کے بیچ
یہ مشاعرہ پڑھا. اس زمانے میں میرے پریچے میں میرے تعارف میں صرف اتنا کہا کہ لیجئے سنیے جناب راحت کو. سے پوچھو کہ غدئی مانگتی ہے کتنا لہو. سب سمجھتے ہیں یہ دھندا بڑے آرام کا ہے. مجھے کوئی نہ پہچانتا تھا نہ جانتا تھا، لیکن میرا شعر ضرور تھا میرے پاس جو میں نے سنایا اور لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا، لوگوں نے پسند کیا، اور وہیں سے پھر لوگوں سے میری سلام دعا ہوئی اور دھیرے دھیرے سفر شروع ہوا. راحت اندوری دھیرے دھیرے مقبول ہو رہے تھے اور گھر سے دور بھی ہو رہے تھے. میری بیوی نے 10 برس تک میرے بچوں کو پالا، اور 10-12 برس کے بچے جب ہو گئے تب میں نے دیکھا کہ یہ اب میرے بچے اتنے بڑے ہو گئے. میری بیٹی، میرے 2 بیٹے. ورنہ میں 20-25 دن کے دورے پر نکل جاتا تھا، انہیں معلوم نہیں ہوتا تھا. سیما راحت کے لیے مشکلیں تھیں جن کو شادی کے شروعاتی دنوں میں ہی سننا پڑا تھا. شاعر کی بیوی ہو گزارا ہو جاتا ہے، پر آگے ابھی اور بہت کچھ سننا تھا. وہ سنتی رہیں اور راحت اندوری پڑھتے رہے. ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے. کیا کہنے. ہندوستان ہی نہیں دنیا بھر میں ان کے شعر گونج رہے تھے. چھاتی ٹھوک کر کہہ رہے تھے، بول رہے تھے. کسی کی انہیں پرواہ نہیں تھی، نہ ہی کہنے سے چوک رہے تھے. جو نہیں ہوگا وہ اخبار میں آ جائے گا، اور چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں. چور اچکوں کی کرو قدر کہ معلوم نہیں کون کب کون سی سرکار میں آ جائے گا. وقت کے بڑے بڑے سورماؤں کے سامنے انہوں نے اپنی بات کہی، اور ایسی کہی کئی بار ہنگامہ ہو گیا. لال قلعے پر پڑھنے سے انہیں روک دیا گیا. نیتا ان کی مجلسوں سے، ان کے مشاعروں سے اٹھ کر بھاگنے لگے، پر وہ بولتے رہے اور ابھی بھی بول رہے ہیں. سبھی کا خون ہے شامل، ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، سبھی کا خون ہے شامل. یہاں کی مٹی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے. یہ وہ آواز ہے جو ہندوستان کی آواز ہے، جو کہہ رہی ہے راحت اندوری زندہ باد، راحت اندوری زندہ باد، راحت اندوری زندہ باد. اب کیا ہے کہ ہم اپنی جان کے دشمن کو اپنی جان کہتے ہیں. محبت کی اسی مٹی کو ہندوستان کہتے ہیں.